اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے متعلق۔ جب ہم کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرتے ہیں جسے مستقبل میں یعنی آئندہ آنے والے زمانے میں ایک خاص وقت تک کیا جاتا رہا ہوگا تو اس انداز میں بات کرنے کے لیے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ اس ٹینس کے اندر کسی بھی طرز کا جملہ جب بنایا جاتا ہے تو اس میں will have اور been کے الفاظ ضرور موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک مین ورب بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی افرمیٹیو، نیگیٹو یا انٹروگیٹو کسی بھی طرز کا جملہ اگر فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنایا جائے گا تو اس کے اندر will have been کے الفاظ ضرور موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ مین ورب اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے اندر موجود ہوگا۔ اور ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کیا ہوتی ہے؟ اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی موجود ہوتے ہیں۔ لفظ will جو ہے یہ دراصل ایک ماڈل ورب ہے، اسے فیوچر will کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ have جو ہے یہ auxiliary have کہلایا جاتا ہے۔ will اور have جب ایک ساتھ ایک جملے کے اندر آتے ہیں تو یہ auxiliary have کی فیوچر فارم بن جاتی ہے، لہٰذا اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ فیوچر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ been جو ہے یہ verb to be کی پرفیکٹ فارم کہلائی جاتی ہے، لہٰذا اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ پرفیکٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایکشن ورڈ یا ورب اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے اندر استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل ایک جاری رہنے والا عمل ہے، یعنی وہ عمل کنٹینیوس ہے۔ تو اس طرح سے اس ٹینس کے نام کے اندر کنٹینیوس کے لفظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو چلیے اب ہم اس ٹیبل کی مدد سے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنائے گئے مختلف قسم کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے افرمیٹیو طرز کے جملے۔ افرمیٹیو سے مراد ہے ایک پازیٹیو یا مثبت جملہ جس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ مستقبل میں فلاں وقت تک فلاں کام ہوتا رہا ہوگا۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ I will have been waiting، یعنی میں انتظار کرتا رہا ہوں گا۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ میں 10 بجے تک 2 گھنٹے سے انتظار کرتا رہا ہوں گا۔ اس جملے کے شروع میں لفظ I کا استعمال کیا گیا ہے سبجیکٹ کے طور پر۔ لفظ I جو ہے یہ قسم کا پروناؤن ہے اور اسے فرسٹ پرسن سنگولر کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی ایک شخص اپنے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے نام کی جگہ لفظ I کا استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ You will have been waiting، یعنی تم انتظار کرتے رہے ہوگے یا پھر تم سب انتظار کرتے رہے ہوگے۔ لفظ you جو ہے یہ بھی ایک پروناؤن ہے اور اسے کہتے ہیں سیکنڈ پرسن سنگولر یا پھر سیکنڈ پرسن پلورل، یعنی جب کوئی ایک شخص یا پھر ایک سے زیادہ لوگ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ لفظ you کا استعمال کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ He will have been waiting، یعنی وہ انتظار کرتا رہا ہوگا۔ اور اگر لفظ she کا استعمال کیا جائے اس جملے میں تو یہ ہو جائے گا She will have been waiting، یعنی وہ انتظار کرتی رہی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور he، she اور it یہ کہلائے جاتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی جب آپ کسی ایک شخص، جگہ یا چیز کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی تو ان کے ناموں کی جگہ آپ ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ہی کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی آدمی یا لڑکے کے نام کی جگہ، جبکہ لفظ شی کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی خاتون یا پھر لڑکی کے نام کی جگہ۔ اسی طرح سے کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے نام کی جگہ لفظ اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ We will have been waiting، یعنی ہم انتظار کرتے رہے ہوں گے۔ لفظ we جو ہے یہ کہلایا جاتا ہے فرسٹ پرسن پلورل، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق بات کر رہے ہوں تو وہ اپنے نام کی جگہ لفظ we کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ They will have been waiting، یعنی وہ انتظار کرتے رہے ہوں گے۔ لفظ they جو ہے یہ بھی ایک قسم کا پروناؤن ہے اور یہ کہلایا جاتا ہے تھرڈ پرسن پلورل،
یعنی جب ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہو جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو ان کے ناموں کی جگہ آپ لفظ دے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ افرمیٹیو طرز کے جملوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام جملوں میں will have been کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مین ورب جو ہے وہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے اندر موجود ہے۔ افرمیٹیو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو پھر ایک ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے فل سٹاپ کی جگہ۔ اب دیکھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر نیگیٹو طرز کے جملے۔ نیگیٹو سے مراد ہے منفی، یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہوگا۔ تو چلیے مل کر ان جملوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے I won't have been waiting۔ لفظ won't جو ہے یہ will not کے الفاظ کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے۔ WON''T یہ بنتا ہے won't، اور اس لفظ کے اندر لیٹر I کی جگہ O کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ پرانی انگلش یا اولڈ انگلش کے اندر will کی جگہ لفظ wall استعمال کیا جاتا تھا۔ تو I won't have been waiting یعنی میں انتظار نہیں کرتا رہا ہوں گا۔ اب اگلا جملہ You won't have been waiting یعنی تم انتظار نہیں کرتے رہے ہوگے یا پھر تم سب انتظار نہیں کرتے رہے ہوگے۔ اب اگلا جملہ He won't have been waiting یعنی وہ انتظار نہیں کرتا رہا ہوگا۔ اسی طرح سے he کی جگہ لفظ she کا استعمال کیا جائے تو یہ ہوگا She won't have been waiting یعنی وہ انتظار نہیں کرتی رہی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو جملے کے شروع میں لفظ it کا استعمال کیا جائے گا اور it کا بھی مطلب ہوگا وہ۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ We won't have been waiting یعنی ہم انتظار نہیں کرتے رہے ہوں گے۔ اب اگلا جملہ They won't have been waiting یعنی وہ انتظار نہیں کرتے رہے ہوں گے۔ تو نیگیٹو طرز کے جملوں کے اندر الفاظ کی ترتیب تقریباً بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ افرمیٹیو طرز کے جملوں میں ہوتی ہے، لیکن نیگیٹو جملے کے اندر لفظ will کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک افرمیٹیو جملے کو اگر نیگیٹو میں بدلنا ہو تو اس میں لفظ will کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا جائے گا۔ نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں بھی زیادہ تر فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو پھر فل سٹاپ کی بجائے ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر انٹراگیٹو طرز کے جملے۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوں۔ اس طرز کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کے بجائے لفظ will کا استعمال کیا جاتا ہے اور سبجیکٹ جو ہے وہ will کے بعد آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرز کے جملوں کے آخر میں فل سٹاپ کے بجائے یا ایکسکلیمیشن مارک کے بجائے ہمیشہ سوالیہ نشان کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، سوالیہ نشان یا پھر کوسچن مارک۔ تو چلیے مل کر ان جملوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے Will I have been waiting یعنی کیا میں انتظار کرتا رہا ہوں گا۔ اب اگلا جملہ Will you have been waiting یعنی کیا تم انتظار کرتے رہے ہوگے یا پھر کیا تم سب انتظار کرتے رہے ہوگے۔ اب اگلا جملہ Will he have been waiting یعنی کیا وہ انتظار کرتا رہا ہوگا۔ he کی جگہ لفظ she کا استعمال کیا جائے تو یہ ہو جائے گا Will she have been waiting یعنی کیا وہ انتظار کرتی رہی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو he یا she کی جگہ یعنی لفظ will کے بعد یہاں لفظ it کا استعمال کیا جائے گا اور it کا بھی مطلب ہوگا وہ۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں Will we have been waiting یعنی کیا ہم انتظار کرتے رہے ہوں گے، اور اب آخری جملہ Will they have been waiting یعنی کیا وہ انتظار کرتے رہے ہوں گے۔ تو یہ تھے انٹراگیٹو طرز کے جملے۔ اب اگر ایک انٹراگیٹو جملے کو ایک نیگیٹو انٹراگیٹو جملے میں تبدیل کرنا ہو تو ایسا کرنے کے لیے ایک انٹراگیٹو جملے کے اندر will کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو، یعنی ایک سوالیہ جملہ جس کے اندر لفظ not کا بھی استعمال کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر اس پہلے جملے کو دیکھتے ہیں Will not I have been waiting یا پھر
won't I have been waiting یعنی کیا میں انتظار نہیں کرتا رہا ہوں گا. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ will not you have been waiting یا پھر won't you have been waiting یعنی کیا تم انتظار نہیں کرتے رہے ہوگے یا پھر کیا تم سب انتظار نہیں کرتے رہے ہوگے. اب اگلا جملہ will not he have been waiting یعنی کیا وہ انتظار نہیں کرتا رہا ہوگا یا پھر will not she have been waiting تو اس کا مطلب ہوگا کیا وہ انتظار نہیں کرتی رہی ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو ہی یا شی کی جگہ پر لفظ اٹ کا استعمال کیا جائے گا. اب اگلا جملہ will not we have been waiting یا پھر won't we have been waiting یعنی کیا ہم انتظار نہیں کرتے رہے ہوں گے. اب آخری جملہ will not they have been waiting یا پھر won't they have been waiting یعنی کیا وہ انتظار نہیں کرتے رہے ہوں گے. تو اس طرح سے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر یہ بن جائیں گے نیگیٹو انٹروگیٹو جملے. تو یہ تھی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی مشق جاری رکھیے.